رمضان والے مسلمان کہاں چلے گئے؟ رمضان کا اثر ختم ہو گیا، دوسرے دن صبح مسجد میں تھا کوئی نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو رمضان گزر گیا ہمارے درمیان سے، السلام علیکم دوستو، اس بیان کو اب یہ جو وقت آ گیا ہے، یہ پنجاب کے شاہی امام کا بیان ہے۔ رمضان المبارک میں عبادات کے ذریعے جو نیکیاں اکٹھی کی گئیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں اس عبادات بیان کے کو۔ ذریعے جو اچھی عادتیں اپنائی گئیں، دنیا کا ایک دستور ہے نا، جب کوئی کاروباری اچھا سیزن لگاتا ہے تو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح طرح کرتا ہے۔ جب کچھ کمائی ہو جاتی ہے تو اس رقم کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا استعمال اچھی طرح کرتا ہے۔ اسی طرح دین میں رمضان المبارک کا جو یہ مقدس مہینہ گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کچھ حاصل کیا ہے اپنے رب سے، کیا ہم لوگوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، جو برکتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اب ان کو سنبھال کے ان کا استعمال کرنے کا وقت ہے۔ بہت سارے نادان لوگ، جو لوگ صرف سوشل میڈیا پر ہی رہتے ہیں، وہ چٹکلے بنانے لگتے ہیں رمضان کے بعد۔ مسلمان پوری دنیا میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں، جن کے پاس بہت بہترین دین ہے، جن کا مزاج بڑا اچھا ہے، جن کا کردار بڑا صاف ستھرا ہے۔ گرچہ تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے مسلمانوں میں جو ایمانداری کو اپنا شیوا رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ رمضان کے بعد کہ جی رمضان والے مسلمان کہاں چلے گئے، شب برات والے مسلمان کہاں چلے گئے، کہ جی دوسرے دن صبح مسجد میں تھا کوئی نہیں۔ تو جو لوگ ایسے میسج بناتے ہیں، کیا یہ کبھی خود بھی رمضان کے بعد دوسرے دن صبح مسجد تک گئے؟ یہ گئے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو طرح کے لوگوں میں سے کن کو پسند فرمایا؟ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ کسی کی برائی کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی کو تانا دے دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی گرتے ہوئے کو گرا دینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لیا جائے۔ تو جنہوں نے یہ میسج بنائے، کیا وہ بھی کبھی رمضان کے بعد صبح فجر میں مسجد گئے ہیں، جو ان کو پتا ہو کہ کون آیا کون نہیں آیا؟ کیا انہوں نے بھی کبھی پابندی کی ہے؟ نہیں، یہ تو وہ 3 دن 6 دن کی تراویح والے ہیں جنہوں نے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھی۔ اگر انہوں نے رمضان کو پایا ہوتا تو یہ اگر رمضان کے بعد نماز میں آتے تو ان کو پتہ لگتا کہ ان مسجدوں کو اب نئے نمازیوں کی کھیپ مل گئی ہے۔ ان کو پتہ لگتا کہ عید کے بعد یہ جو لوگ گھومنے نکلے گھروں سے، یہ سڑکوں کے کنارے پر روک کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ جہاں ٹھہرے، جن ہوٹلوں میں، جن ڈھابوں پہ کھانا کھایا، وہاں مصلے بچھا کے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی اب اسلام پر کاربند ہے، کیونکہ ان کی سوچ گندی ہے، ان کو صرف گند نظر آتا ہے مکھی کی طرح۔ اگر ان کی سوچ مثبت ہوتی تو ان کو رمضان میں تیار ہوئے اچھے نمازی نظر آ جاتے ہیں۔ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں رمضان والی رونق شوال میں بھی نظر آئے، یہ شوال ہے، رمضان نہیں ہے۔ رمضان کی عظمت کو کوئی دوسرا مہینہ پا نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ رمضان کا اثر ختم ہو گیا، یہ قوم کی حوصلہ افزائی کو چھوڑ کے اس کو پست کرنے کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ نا کتنے ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں نماز شروع کی، اب وہ پابند ہو گئے۔ اب وہ جو اس ہفتے اپنے محلے میں نہیں ہیں، سیر کرنے کے لیے نکلے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ نکلے، اگر وہ سفر میں نمازیں چھوڑ دیتے تب میں کہتا رمضان کا نقصان ہوا۔ وہ تو سفر میں حضر میں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو رمضان کا نقصان نہیں ہوا، رمضان کا فائدہ پہنچا۔
کیونکہ کئیوں کی سوچ گندی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو صرف تقریر ہی کرنی، جو مرضی دل میں آئے کہہ دو، اور اگر زمین کی حقیقت دیکھ کے بات کریں گے، اگر مثبت بات کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے؟ رسول اللہ کی سب سے اعلیٰ سنت کون سی ہے؟ نبی علیہ السلام نے کون سی ایسی سنت ہے جس کو ہم وقت استعمال کیا؟ نبی علیہ السلام کی وہ کون سی سنت ہے جو رسول اللہ کو محبوب تھی؟ وہ کون سی سنت ہے جس کو نہ اپنانے پر رسول اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا؟ آؤ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام کی سنت میں نماز کی سنتیں بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، مسواک بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں دسترخوان بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں داڑھی بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں سفید کپڑے پہننا بھی ہے، رسول اللہ کی سنت میں سلام کرنا بھی ہے. لیکن ان تمام سنتوں سے اعلیٰ جو سنت ہے وہ یہ ہے جو آج مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، اور خاص کر ان نٹھلوں کو نہیں پتا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سنت ہے کون سی. صحابہ آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ وہ فلاں بندہ ہے نا، ہمیں اس پہ شک ہے. یا رسول اللہ ہمیں اس پہ شک ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں. نبی علیہ السلام کو 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا تو نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اس کا دل چیر کے دیکھا ہے، اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کوشش کی نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس حد تک لانے کی کہ وہ کبھی مجھ سے ناراض ہوں اور میرے ایک آدھی چپت پڑ جائے، تو فرمایا ایک دن ناشتہ لینے مہمانوں کا بازار گیا تو میں بہت دیر ہو گئی، میں وہیں بیٹھا رہا قصدن کہ آج نہیں جاؤں گا، اور نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناراضگی ہوگی اور وہ میرے آکے ایک آدھی لگا دیں تاکہ انس کہے کہ 1,24,000 صحابہ میں صرف انس ایسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مار کھائی ہے. فرمایا لیکن جب رسول اللہ بازار میں آئے اور مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے بڑی تیزی سے میری طرف آئے، اور جب میں تیار ہو گیا نبی علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ مجھے اپنی چھاتی سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا انس میرے بیٹے میں تو سمجھا تجھے چوٹ تو نہیں لگ گئی کہیں. آئی نہیں بات سمجھ؟ رسول اللہ کی سنت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں یہ کریم نبی ہے جو برائی میں سے اچھائی کو باہر نکال لیتے ہیں. رسول اللہ کی سنت ہے پازیٹیو سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے مثبت سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے اچھا سوچنا، رسول اللہ کی سنت ہے بدترین حالات میں اچھے خیالات رکھنا، رسول اللہ کی سنت ہے پریشانی میں اللہ کی مدد پر یقین رکھنا، رسول اللہ کی سنت ہے کہ دوسروں کو گرتے ہوئے کو اٹھا دینا، رسول اللہ کی سنت ہے برائی کی جگہ اچھائی بیان کرنا. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نمازی نہیں رہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو لاکھوں مسلمان سفر میں نکلے ہر جگہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ نماز ادا کر رہے، یہ کون سے نمازی ہے جو تمہیں نظر نہیں آئے؟ کیونکہ ذہن میں نیگیٹیوٹی ہے، دین ابھی اندر نہیں نہ اترا ہے، زبان پر ہی ہے، یہاں اوپر اندر نہیں اترا جن کے، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کی حوصلہ شکنی ہو جائے. اور اللہ نے جن کے دلوں میں اپنا کلام اتار دیا وہ بدترین حالات میں بھی ہمت کی، استقامت کی، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کے ساتھ بات رکھتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. تو رمضان میں کیا کھویا کیا پایا یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے. اب مسجدوں میں اتنی بھیڑ اس لیے نہیں ہے میاں صاحب کیونکہ جب رمضان آتا ہے نا 5-5 کلومیٹر سے لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ رمضان ہے، اور رمضان جب چلا جاتا ہے تو مصلی اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے سائیکل پر، اپنی گاڑی میں ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ رمضان میں نماز کی عادت پڑ گئی ہے.
دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے اس کی روح، اس کی زمین کے گراس روٹ جس کو بولتے ہیں، اس کی زمینی سطح پر دیکھو، پہلے دیکھو، پرکھو، پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو بولو۔ اپنی مرضی سے جو دل میں آیا اس کو اپنی زبان سے نہ نکالو۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی ہمت ٹوٹے گی، کسی کی بے عزتی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ لائسنس نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کی مرضی چاہو بے عزتی کرتے پھرو، کوئی ٹھیکہ نہیں مل گیا ہے جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی کہ جو آئے اس کی بے عزتی کر دو۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں دی ہے ان کو۔ مسجد میں ممبر بنایا، اس پہ ایک امام کی ذمہ داری لگائی تاکہ وہ جمعے کو بیٹھ کے ان سے بات کرے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ ان کے ہاتھ میں نہیں قلم دان پکڑا دیا کہ جب جس چوک پہ، چوراہے پہ، گلی میں، محلے پہ 20 لوگوں کے درمیان جس کی چاہے نہیں، اگر آپ اصلاحی کرنا چاہتے ہیں تو جائیے اس کے ساتھ دوستی کیجئے، سلام دعا کیجئے، کہیں جائیے، کہیں بیٹھیے تنہائی میں، دو باتیں اللہ اور اس کے رسول کے کیجئے۔ وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ رمضان میں کیا کھویا کیا پایا یہ کوئی مولوی نہیں بتا سکتا ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے رمضان میں کچھ پایا ہے، کیونکہ جس نے کچھ پایا کھوئے گا تو وہی نا، دوسرا آدمی کیا کھو سکتا ہے۔ تو دوسروں کی ہمت افزائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والے لوگ پسند ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں مفہوم ہے حدیث کا، میں آپ کو مختصر میں سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک مسافر صحرا میں چلا گیا، ریگستان میں، اب اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی پر اس کا کھانا پینا ہے، سامان ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن راستے میں وہ رکتا ہے ایک درخت کے پاس اور آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے۔ اونٹنی کو جس ٹہنی سے باندھتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اونٹنی کہیں چلی جاتی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ ریگستان میں کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، ادھر ادھر بھاگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ تھک ہار کے جب گلا بھی سوکھ جاتا ہے پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اب تو موت ہی آئے گی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں مجھے بچا سکتا۔ تو لیکن جب اس درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتا ہے تو اچانک اونٹنی کی آواز سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی گھوم پھر کے پھر اسی کے سامنے کھڑی آ کے۔ فرمایا صحابہ سے اندازہ لگاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس بندے کو اب کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ جس کو چند لمحے پہلے یہ تھا کہ اس ریگستان سے تو نکلا نہیں جا سکتا، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، سواری بھی چلی گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرا وہی بتا سکتا ہے۔ فرمایا بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف سے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میری طرف رجوع کیا ہے، بندہ میرا معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر ایک بار نہیں، گنہگار جب معافی مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ آج پھنس گیا اس لیے معافی مانگ رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ پھنسنے کے بعد بھی آیا تو صحیح۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر خطرہ دوبارہ گناہ کرے گا، فرمایا کوئی بات نہیں معاف کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ 70 مرتبہ بھی جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اب یہ جو شوال آ گیا، اب جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو سفر سے واپس پہنچیں گے تو بس اب یہ وقت ہے اپنی نیکیوں کو سنبھال کے استعمال کرنے کا، ان کو ضائع نہیں کرنا، ان نیکیوں کو جو رمضان میں کمائی ہے۔ رمضان میں جو اللہ نے آپ کو صلہ رحمی عطا کی، رمضان میں اللہ نے جو آپ کے دل میں محبت ڈالی، رمضان میں اللہ نے جو آپ کو نمازی بنایا، رمضان میں آپ کی آنکھوں میں جو شرم و حیا آئی ہے، رمضان میں آپ کی زبان نے جو میٹھا بولنا شروع کیا ہے، اب ان نیکیوں کا استعمال آنے والے رمضان تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ ہاں، اور بالکل ذہن میں کبھی یہ بات نہ لائیے گا، کبھی یہ ذہن میں بات نہ لائیے کہ فلان جگہ گئے۔ اول تو جو جاتے ہی نہیں نماز پڑھنے، رمضان میں بھی نہیں جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جو جن جن محلوں کی مسجدوں میں اگر جو نمازی کم ہیں وہ سارے پوری جگہ گھوم رہے ہیں، کوئی پہاڑوں میں گھوم رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کے یہاں گھوم رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ سیر کرنے گیا ہے، لیکن گھومنے والوں سے گلہ ہے مجھے، وہ بھی سنتے جائے۔
جتنے بھی گھومنے والے ہیں گھومیے، کوئی منع نہیں کیا آپ کو تفریح سے، لیکن بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کو وقت دے۔ میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا، عید کے بعد کہیں جاتے نہیں تھے، اول ہم لوگوں کے ساتھ کہتے تھے یار بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ اور میں دیکھتا ہوں گھومنے والوں کو، پرسوں بھی ایک لوگ آئے میرے پاس 10-15 لوگ، تو نہ ان کی بیویاں ساتھ میں نہ بچے ساتھ میں۔ ان کا حق نہیں تم پر، وہ ان کا کوئی حق نہیں، جنہوں نے سارے رمضان سحریاں افطاریاں بنا بنا کے تمہیں بھی کھلائیں، تمہارے مہمانوں کو بھی کھلائیں، کوئی حق نہیں ان کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں جاتے تھے کوئی نہ کوئی ہماری ماں ام المومنین ساتھ میں ہوتی تھی، سفر تو سفر، جب جنگ پہ بھی جاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی ازواج مطہرات جو ہوتی ساتھ میں ہوتی تھی ان کی بیویاں۔ بس چل پڑے۔ اس میں بھی تو سنت پتہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی کون سی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں؟ حقوق العباد میں پوچھ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر، اور بات ہی یہیں سے شروع ہونی ہے۔ بات مرنے کے بعد کوئی باہر چوراہوں سے نہیں شروع ہونی، مدرسوں کے دیے ہوئے چندوں سے بات نہیں شروع ہوگی، بنائی گئی مسجدوں کے میناروں سے بات نہیں شروع ہونے والی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، ضعیف ہو گئے، ایک دن اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، فرمایا سارے راضی ہو؟ سب نے کہا ہم راضی ہیں۔ حضرت کی زوجہ نے کہا نہیں، میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ پڑھیے روایتیں اٹھا کے، فرمایا میں نہیں راضی تیرے سے۔ سارا وقت ہی لوگوں کو دے دیا، سارا وقت ہی مسلمانوں کی خدمت میں، سارا وقت ہی امت کی رہنمائی میں، سارا وقت ہی یاروں میں دوستوں میں، میں تو نہیں راضی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر ہوئی۔ پڑھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں وہاں، ان کے صاحبزادے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر منت کر کے جب تک اپنی زوجہ کو راضی نہیں کر لیا، اور پھر وہ جب تک خوش نہیں ہو گئیں، اور فرمایا کہ چل میں اللہ واسطے اب تجھ سے راضی ہوں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ تو وہ لوگ بھی اس بات کے اوپر ذہن نشین کر لیں۔ الحمدللہ جائیے، پوری دنیا میں گھومیے، لیکن جن کا آپ پر حق ہے اگر ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک کل کو یہ بھی پوچھ ہونے والی ہے کہ حقداروں کو حق تو دیا نہیں، خود ہی مزے کرتے رہے دنیا میں۔ تو دعا کیجئے کہ یہ جو اب شوال شروع ہو گیا ہے، پورے ملک میں مدرسوں میں داخلے بھی شروع ہو گئے ہیں، بچے بھی پڑھنے کے لیے جائیں گے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو نیکیوں کی گٹھری ہم نے بنا لی ہے نا، یہ جو نیکیوں کی گٹھری ہمارے پاس آ گئی ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنا بیلنس ہوگا، آپ دنیا کے حساب سے سمجھ لیں اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں گے، نیکیاں بھی ایسے ہی ہیں پیسوں کی طرح۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی حضور حساب کتاب شروع ہوگا تو مفلس ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہوگا بندہ، ایسا بندہ کون ہوگا؟ محتاج۔ صحابہ نے کہا وہ جس کے پاس درہم دینار نہیں، فرمایا نہیں، قیامت والے دن ایک بندہ آنا اللہ کے حضور جس کے پاس درجنوں حج، جس کے پاس کئی درجن عمرے، جس کے پاس کروڑوں کی زکوٰۃ، صدقات، خیراتیں، جس کے پاس میاں بیوی کی محبت، بچوں کے حقوق، مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی مدد، با جماعت نمازیں، تہجدیں، اشراق، سارا کچھ ہوگا۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا نا تو ایک طرف سے چند لوگ آئیں گے، یا اللہ ہم تو اس کے یہاں نوکری کرتے تھے، اس نے فلاں مہینے میں زبردستی میری تنخواہ ماری تھی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اچھا اتنی نیکیاں ان کو تو فارغ کرو۔ وہ چلا جائے گا، دوسرا آ جائے گا، یا اللہ یہ اتنا رئیس تھا، میں بڑا غریب تھا، میری کئی بار بے عزتی کی، اس کے دروازے پہ گیا، پھر حکم ہوگا اتنا نیکیاں اس کو تو اس کو فارغ کرو۔ وہ چلا جائے گا، تیسرا آ جائے گا کہ یا اللہ ہماری تو تحقیر بڑی کرتا تھا یہ، اور اس کو بھی نیکیاں دے دو، فلاں چلے جاؤ۔ ایک ایک کر کے کوئی پڑوسی آ جائے گا کہ یا اللہ میری ایک بالش زمین دبا لی تھی، اس کو بھی نیکیاں۔ فرمایا اتنی نیکیاں جو ہوں گی بینک بیلنس جتنا سارا ادھر بڑھ جائے گا، سارے حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقے، خیرات سب بڑھ جائیں گے۔ اب وہ بٹھنے کے بعد دعوے دار پھر کھڑے ہوں گے،
کہ اللہ نہیں نہیں ہمارے ساتھ فلاں کے ساتھ ظلم کیا. اب فرشتے پوچھیں گے اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ ان کے گناہ اس کے سر پہ لاتے رہو، ان کو فارغ کرو جنت کے لیے. مفلس ہوگا وہ بندہ، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اور وہ ان کو دے دیے جائیں گے جن کے حق مارے ہوئے ہوں گے. اس کے باوجود حقداروں کا حق ختم نہیں ہوگا، پھر ان کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے اور پھر یہ گناہوں کو لے کے جہنم کی طرف اس کا جانا ہوگا. اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رمضان میں جو نیکیاں کمائی ہیں کسی کو گالی دے کے ضائع نہیں کرنی، کسی کا دل دکھا کے ضائع نہیں کرنی، کسی کا حق مار کے ضائع نہیں کرنی، کسی سے زنا کا ارادہ کر کے ضائع نہیں کرنی، کوئی نشہ کر کے ضائع نہیں کرنی، اپنے بھائی کا حق مار کے ضائع نہیں کرنی، کسی کی چغلی کر کے ضائع نہیں کرنی، کسی کی غیبت کر کے ضائع نہیں کرنی. رمضان کی نیکیوں کو بڑی احتیاط سے چلانا ہے تاکہ ہم اگلا رمضان اللہ کے حکم سے پا لیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.